اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلاس میں موجود تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا۔ آج کا یہ لیکچر جلد نمبر 4 کا آخری لیکچر ہے، اور آج جو بڑے ٹاپک ہیں ان میں حضور اکرم علیہ السلام کا حجۃ الوداع، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری، یہ دو چیزیں آج کے ٹاپک میں، اور کچھ ضمنی چیزیں ہیں وہ بیان کی جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو سیرت کا باب ہے وہ مکمل ہو جائے گا، 4تھی جلد بھی مکمل ہو جائے گی، اور 5ویں جلد سے فضائل، مناقب اور معجزات وغیرہ ان کا بیان شروع ہو جائے گا۔ تو حجۃ الوداع جو ہے اس کو مختلف ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حجۃ التمام بھی کہتے ہیں، حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، اور حجۃ الاسلام بھی کہتے ہیں۔ تو حجۃ الوداع اسے کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج میں جو ہے وہ اپنی امت کے ساتھ آخری ملاقات کی، اور اس میں واضح کر کے بتا دیا کہ یہ میری تمہارے ساتھ آخری ملاقات ہے، اور اس کے بعد میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ تو اس مناسبت سے اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ یہ امت کے ساتھ الوداعی حج تھا، الوداعی ملاقات تھی۔ تو حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں کتنے عمرے کیے اور کتنے حج کیے۔ تو اس حوالے سے جو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے 4 عمرے فرمائے اور 2 حج کیے۔ حج کی تعداد کے حوالے سے اور بھی اقوال ہیں۔ بہرحال سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں 4 عمرے کیے۔ 3 عمرے ماہ ذیقعد کے اندر تھے، اور 4تھا عمرہ جو حجۃ الوداع کے ساتھ تھا اور ذی الحج کے مہینے میں تھا۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے 2 حج جو ہے وہ ہجرت سے پہلے کیے، اور 1 حج جو ہے وہ ہجرت کے بعد کیا۔ یہ حجۃ الوداع جو ہے یہ ہجرت کے بعد صرف آپ نے 1 حج ہی فرمایا۔ اور بھی اقوال جو ہیں وہ حضرت علامت نے نقل فرمائے ہیں۔ بہرحال 2 حج آپ نے ہجرت سے پہلے کیے، اور 1 حج ہجرت کے بعد فرمایا۔ تو ہجرت کے بعد سرکار دو عالم علیہ السلام 9 سال مکہ مکرمہ میں گزار چکے تھے، اور ان 9 سالوں میں آپ کبھی بھی حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ نہیں گئے تھے۔ 10 ذی الحج آیا، تو 10 ذی الحج میں، ذی الحج کے مہینے میں حضور اکرم علیہ السلام نے ہجرت کے بعد وہ واحد حج تھا جو آپ نے کیا۔ 9 ذی الحج کو حضور اکرم علیہ السلام نے حجاج کرام کو حج کرنے کے لیے روانہ کیا، اور ان کے امیر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو 9 ذی الحج کو ان 2 حضرات کی زیر نگرانی حج کا قافلہ روانہ کیا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے۔ تو 10 ذی الحج کو حضور اکرم علیہ السلام نے خود حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو اس سلسلے میں تمام جو بلاد اسلامیہ تھے ان میں باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اس سال جو ہے وہ حجاج کرام کے قافلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود شریک ہوں گے، اور قافلہ عشاق کے سالار خود ہوں گے۔ تو اس لیے دعوت دی گئی کہ زیادہ سے زیادہ حضرات، افراد جو ہیں وہ اس حج میں شرکت کریں۔ تو اس حج میں یہ اعلانات کر کے لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد، جو کئی مقاصد جو ہیں وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی 2-3 مقاصد کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا ایک مقصد یہ اعلان کر کے لوگوں کو بلانے کا یہ تھا کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد اللہ کے حبیب کو حج کرتے ہوئے دیکھے، تاکہ ان کو حج ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو جائے۔ تو ایک یہ مقصد تھا، اور دوسرا یہ مقصد تھا کہ چونکہ یہ الوداعی حج تھا، اور حضور اکرم علیہ السلام جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جانے والے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی امت کے کثیر افراد کو جمع کر کے تو جو آخری
خطبے ارشاد فرمانے تھے، جو ان کو واعظ و نصیحت کرنی تھی، اس کو زیادہ سے زیادہ افراد تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ مختلف علاقوں کے اندر اعلانات کیے گئے اور ان کو حج کے لیے دعوت دی گئی۔ اور تیسرا مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد اپنے وصال ظاہری تک جو 23 سال تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا تھا، جس میں آپ نے جو ہے وہ بے شمار جد و جہد کی، جنگیں لڑیں اور کفار کے ظلم و ستم سہے، یہودیوں کے ظلم و ستم سہے، منافقوں کے ریشہ دوانیاں جو ہے وہ ان کو جھیلا، تو یہ سارا 23 سال کی جو آپ کی جد و جہد تھی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو انعام عطا فرمایا تھا اور جو عاشقوں کی اور آپ کے غلاموں کی جو آپ کو کثیر تعداد عطا فرمائی تھی، سرکار دنیا سے جانے سے پہلے اس کا مشاہدہ فرما لیں۔ تو اس لیے بھی زیادہ سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ حج کے لیے دعوت دی گئی۔ تو حضور اکرم علیہ السلام جو ہے آپ نے تیاری فرمائی، اعلانات ہو گئے، تو دنیا جہان سے کونے کونے سے افراد جس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی کہ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود حج کرنے کے لیے تشریف لائیں گے، تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ مدینہ شریف حاضر ہونے لگ گئے۔ تو حضرت علامت لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کے ارد گرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے، اور گلیاں جو ہیں وہ بھر گئیں، اور ذیقعد کی 25 تاریخ تھی، ہفتہ کا دن تھا۔ نماز ظہر مسجد نبوی کے بقائے نور میں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں سب نے ادا کی۔ کیا لطف ہوگا اس قیام میں، کیا کیف و سرور ہوگا ان سجدوں میں، جو اپنے آقا علیہ السلام کی اقتداء میں ان بندگان خدا نے ادا کیے ہوں گے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ تمام ازواج مطہرات کو اس سفر میں ہم رکابی کا شرف بخشا، اور تمام ازواج کے لیے الگ الگ حدود جو ہے ان کی تیاری کا اہتمام کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے غسل فرمایا، اور ذوالحلیفہ کے مقام پر جب آپ پہنچے تو یہ وہ مقام تھا جہاں سے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو یہاں سے آپ نے نماز عصر جو ہے وہ قصر ادا کی، اور پھر رات یہیں پہ بسر کی۔ مغرب اور عشاء کی نمازیں بھی اور صبح کی نمازیں بھی اسی مقام پہ ادا کی گئیں۔ یہیں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت محمد بن ابی بکر جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اور پھر ذوالحلیفہ کے مقام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا، تلبیہ پڑھا، اور یہاں سے عشاق کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اپنے آقا علیہ السلام کی قیادت میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ تو 7-8 دن یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ کی طرف چلتا رہا۔ تو 7-8 دن بعد یہ قافلہ اس وقت مکہ مکرمہ کے قرب و جوار میں پہنچا جب سورج غروب ہو رہا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام ذو طوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں رات بسر کرنے کا ارادہ فرمایا، تاکہ یہ جو 7-8 دن کے سفر کی تھکان ہے وہ یہاں پہ آرام کرنے سے دور ہو جائے، اور کل جب سارے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں تو سارے چاق و چوبند ہوں، ان کی تھکن جو ہے وہ دور ہو چکی ہو، تاکہ وہ عمرہ اور حج کے مناسک جو ہیں وہ آسانی سے بغیر تھکن کے ادا کر سکیں۔ تو اتوار کا دن تھا، اور ذوالحجہ کی 4 تاریخ تھی، اور ہجرت کا 10واں سال تھا، اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے مسلمانوں کو 8 راتیں راستہ میں گزارنا پڑی تھیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام جب مسجد حرام میں تشریف لائے، مکہ میں داخل ہوئے، مسجد حرام میں پہنچے، تو پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھی تو آپ نے جو دعا فرمائی وہ ہے اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تعظیما و مہابتا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے دعا پڑھی اللہم انت السلام و منک السلام حینا ربنا بالسلام اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و مہابتا۔ تو یہ دعا پڑھ کے آپ نے بیت اللہ شریف کی زیارت کی، اور اس کے بعد طواف کا آغاز کیا۔ تو سرکار نے طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کو بوسہ دیا۔ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، انہیں عمرہ کرنے کی سعادت ملی ہے یا حج کی سعادت ملی ہے، تو وہ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ہی آج عمرہ مسلمان کرتے ہیں اور حج کے ارکان کو ادا کرتے ہیں۔ تو سرکار نے عمرہ شروع کیا تو سب سے پہلے حجر اسود پر آپ تشریف لائے، اس کو بوسہ دیا،
اور پھر بیت اللہ کا طواف اس طرح شروع کیا کہ بیت اللہ شریف آپ کے بائیں جانب تھا اور آپ چکر لگا رہے تھے، تو 7 چکر آپ نے بیت اللہ شریف کے لگائے، ہر چکر کے اختتام پر حجر اسود کو بوسہ دیا، اور 7 چکر جب مکمل ہوئے تو پھر آپ مقام ابراہیم پر تشریف لائے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور آپ نے وہاں پہ آ کے مقام ابراہیم پہ آ کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی۔ تو آپ اس طرح مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے تھے کہ آپ کے اور بیت اللہ شریف کے درمیان جو ہے وہ مقام ابراہیم آتا تھا، تو اس طرح آپ وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور طواف اور نفل سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صفا کی پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے صفا مروہ کے درمیان جو ہے وہ سعی کی 7 چکر پورے کیے، اور 7 چکر لگانے کے بعد حضور اکرم علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا، یہاں تک عمرے کے جو ارکان ہیں وہ مکمل ہو جاتے ہیں۔ اور جو حج قران نہیں کرتا، جو حج تمتع کرنے والا ہوتا ہے، اس کا جب عمرہ مکمل ہوتا ہے، صفا مروہ کی سعی مکمل ہوتی ہے، تو پھر اس نے حلق کروانا ہوتا ہے، اور حلق کروانے کے بعد وہ احرام عمرے کا کھول دیتا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے، اور ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے چونکہ حج قران کرنا تھا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آئے تھے، تو آپ نے عمرہ مکمل کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کے بعد احرام نہیں کھولا، اور احرام کی حالت میں ہی آپ وہاں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ باقی صحابہ کرام جن کے پاس قربانی کے جانور نہیں تھے، انہوں نے عمرہ مکمل کر کے احرام کھول دیا، اور 8 ذی الحج کو حضور اکرم علیہ السلام جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مینا کی طرف تشریف لے گئے 8 ذی الحج کو، اور سارے صحابہ اکرام جو حج کرنے کے لیے تشریف لائے تھے وہ بھی 8 ذی الحج کو سرکار دو عالم علیہ السلام کی معیت میں مکہ سے میدان مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ سورج طلوع وہاں پہ آپ تشریف لے گئے، اور رات وہاں پہ آپ نے گزاری، یعنی 8 ذی الحج کا دن اور جو اگلی رات تھی 9 اور 8 کی درمیانی رات، وہ بھی آپ نے وہیں پہ گزاری مینا کے اندر۔ اور جب اگلے دن 9 ذی الحج کا سورج طلوع ہو گیا تو وہاں سے عرفات تشریف لے گئے، یعنی جب سورج جو ہے وہ عین سر کے اوپر آیا، زوال کے قریب آیا، تو پھر وہاں سے سرکار دو عالم علیہ السلام مینا سے عرفات کی طرف تشریف لے گئے، اور مسجد نمرہ جو کہ میدان عرفات میں ہی موجود ہے، اس کے قریب سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے خیمہ نصب کیا گیا تھا، تو آپ جا کے وہاں پہ آرام فرما ہوئے۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو پھر آپ اپنی ناقہ قصوہ پر سوار ہوئے اور بطن وادی میں تشریف لائے، اور وہاں پہنچ کر حضور اکرم علیہ السلام نے وہ تاریخ ساز خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو خطبہ جو ہے وہ ساری انسانیت کے حقوق کو بیان کرنے والا تھا، اور آپ نے جو ہے وہ جس کے اندر ساری تعلیمات کو بڑے دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، وہ تاریخی خطبہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے جو ہے وہ میدان عرفات میں پیش فرمایا۔ تو حضرت ضیاء الامت نے وہ سارا خطبہ جو ہے وہ لفظ بلفظ ترجمہ کے ساتھ یہاں پہ نقل کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا لفظ بلفظ آپ کو سناؤں تاکہ آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہو، اور جو سرکار نے اس خطبے کے اندر جو ہے وہ عالم انسانیت کو اور مسلمانوں کو بالخصوص احکامات ارشاد فرمائے ہیں وہ ہمارے علم میں تازہ بھی ہو جائیں۔ تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری جانیں اور تمہارے اموال تم پر عزت و حرمت والے ہیں یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملاقات کرو۔ یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ بے شک تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ سنو، اللہ کا پیغام میں نے پہنچا دیا، اور جس شخص کے پاس کسی نے امانت رکھی ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس امانت کو اس کے مالک تک پہنچا دے۔ سارا سود معاف ہے، لیکن تمہارے لیے اصل زر ہے، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کوئی سود نہیں۔ سب سے پہلے جس ربا کو میں کالعدم کرتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، یہ سب کا سب معاف ہے۔ زمانہ جاہلیت کی ہر چیز کو میں کالعدم قرار دیتا ہوں، اور تمام خونوں میں سے جو خون میں معاف کر رہا ہوں وہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حارث کے بیٹے ربیعہ کا خون ہے،
جو اس وقت بنو سعد کے ہاں شیرخوار بچہ تھا اور حذیل قبیلہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اے لوگو، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس زمین میں کبھی اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اسے یہ توقع ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرانے میں کامیاب ہو جائے گا، اس لیے تم ان چھوٹے چھوٹے اعمال سے ہوشیار رہنا۔ پھر فرمایا کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سال کو 12 مہینوں میں تقسیم کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان مہینوں میں جنگ و جدال جائز نہیں، اور کفار اپنے اغراض کے پیش نظر ان مہینوں میں رد و بدل کر لیا کرتے تھے۔ تو فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ وہ تمہارے زیر دست ہیں، وہ اپنے بارے میں کسی اختیار کی مالک نہیں، اور یہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہیں، اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ تم پر حلال ہوئی ہیں۔ تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں اور ان کے تم پر بھی حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر کی حرمت کو برقرار رکھیں، اور ان پر یہ لازم ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، اور اگر ان سے بے حیائی کی کوئی حرکت سرزد ہو، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو اپنی خوابگاہوں سے دور کر دو، اور انہیں بطور سزا تم مار سکتے ہو، لیکن جو ضرب شدید نہ ہو، اور اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم پر لازم ہے کہ تم ان کے خور و نوش اور لباس کا عمدگی سے انتظام کرو۔ اے لوگو، میری بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، بے شک میں نے اللہ کا پیغام تم کو پہنچا دیا ہے، اور میں تم میں ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ اے لوگو، میری بات غور سے سنو اور اس کو سمجھو، تمہیں یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے مال سے اس کی رضامندی کے بغیر کوئی چیز لے، پس تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ جان لو کہ دل ان تینوں باتوں پر حسد و عناد نہیں کرتے، کسی عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا، حاکم وقت کو از راہ خیر خواہی نصیحت کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ شامل رہنا، اور بے شک ان کی دعوت ان لوگوں کو بھی گھیرے ہوئے ہے جو ان کے علاوہ ہیں۔ جس کی نیت طلب دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے فقر و افلاس کو اس کی آنکھوں کے سامنے عیاں کر دیتا ہے، اور اس کے پیشہ کی آمدن منتشر ہو جاتی ہے، اور نہیں حاصل ہوتا اس کو اس سے مگر اتنا جو اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ اور جس کی نیت آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور اس کا پیشہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اس حال میں کہ وہ اپنا ناک گھسیٹ کر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے میری بات کو سنا اور دوسروں تک پہنچایا۔ بسا اوقات وہ آدمی جو فقہ کے کسی مسئلے کا جاننے والا ہے وہ خود فقیہ نہیں ہوتا، اور بسا اوقات حامل فقہ کسی ایسے شخص کو بات پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے۔ تمہارے غلام جو تم خود کھاتے ہو ان سے ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنتے ہو ان سے ان کو پہناؤ، اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے جس کو تم معاف کرنا پسند نہیں کرتے تو ان کو فروخت کر دو۔ اے اللہ کے بندو، ان کو سزا نہ دو، میں پڑوسی کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ جملہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اتنی بار دہرایا کہ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ حضور پڑوسی کو جو ہے وہ وراثت میں حقدار ہی نہ بنا دیں۔ پھر فرمایا لوگو، اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کرے۔ بیٹا بستر والے کا ہوتا ہے، یعنی خاوند کا، اور بدکار کے لیے پتھر۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے بغیر کسی طرف منسوب کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور سارے لوگوں کی لعنت ہو۔ نہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بدلہ اور کوئی مال۔ جو چیز کسی سے مانگ کر لو اسے واپس کرو۔ عطیہ ضرور واپس ہونا چاہیے، اور قرضہ لازمی طور پر اسے ادا کرنا چاہیے، اور جو ضامن ہو اس پر اس کی ضمانت ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنے جو ہے وہ اہم پیغامات سرکار دو عالم علیہ السلام اپنی امت کو دے کر جا رہے ہیں۔ دوسروں کے حقوق کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے، قرض کی ادائیگی کا، اور جو امانتاً کوئی چیز لی جاتی ہے یا عاریتاً کوئی چیز لی جاتی ہے اس تک سرکار جو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ بھی اگر تم مانگ کر لیتے ہو تو پھر اس کو اپنے گھر میں رکھ نہ لو، بلکہ وہ بھی اس کے اصل مالک تک واپس کرو۔ پھر فرمایا تم سے میرے بارے میں دریافت کیا جائے گا، تم کیا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کو ادا کیا اور خلوص کی حد کر دی۔
تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھایا، پھر لوگوں کی طرف موڑا اور فرمایا اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا۔ عرفات میں یہ جلیل الشان خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے اذان کہی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازوں کو جو ہے وہ جمع کر کے پڑھا، جس طرح کہ آج بھی حجاج کرام وہاں پہ جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر جو بقیہ وقت عرفات میں تھا غروب آفتاب تک، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مختلف دعائیں جو ہیں وہ مانگی ہیں، جن کو حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ نقل فرمایا ہے۔ اور ان دعاؤں میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو بھی ہر دعا کے اندر یاد رکھا اور اپنی امت کی ہدایت کے لیے اور اپنی امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعائیں جو ہیں وہ مانگی ہیں۔ تو وہ دعائیں حضرت علامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پہ نقل کی ہیں، آپ حضرات ضرور ان دعاؤں کو پڑھیں اور ان کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو پھر میدان عرفات کے اندر ہی ایک دفعہ سرکار دعا مانگ رہے تھے، تو دعا مانگتے ہوئے آپ جو ہے وہ مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم نے جب اپنے محبوب کو ہنستے دیکھا تو عرض کی کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ایسے اوقات میں تو حضور ہنسا نہیں کرتے، تو آج حضور کیوں ہنس رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ حضور کو ہمیشہ ہنستا رکھے، تو یہ آج یہ دعا کے وقت ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے جب یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی ہے اور میری امت کو بخش دیا ہے، تو وہ مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کر اپنے سر پر ڈالنے لگا اور وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ، اور کہنے لگا کہ میں تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ وویلا اس نے مچانا شروع کر دیا۔ تو حضور نے فرمایا میں اس کی اس حالت زار کو دیکھ کے مسکرا پڑا، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کی ان دعاؤں کو کس طرح میدان عرفات میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرمایا، وہ حضور نے خود اس کا مشاہدہ بھی فرمایا۔ پھر رحمت عالم نے 9 ذی الحج کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی امت کے لیے اور نوع انسانی کے لیے اپنے رحیم و کریم رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز و نیاز سے مصروف دعا رہے۔ اور پھر جب تاریکی پھیلنے لگی تو حضور عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے اور سارے عشاق سرکار کے ساتھ ساتھ تھے۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز آپ نے وہاں پہ اکٹھی پڑھی اور پھر رات جو ہے وہ مزدلفہ کے کھلے میدان میں گزاری۔ جب صبح صادق طلوع ہوئی تو حضور نے اول وقت میں نماز صبح ادا کی اور اعلان فرمایا کہ سورج طلوع ہونے کے بعد سارے حضرات مینا میں پہنچ کر کنکریاں جو ہیں وہ ماریں گے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا کرنے کے بعد مینا کی طرف روانہ ہوئے، سارے صحابہ حجاج کرام آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضور جو ہے وہ حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کر کے روانہ ہوئے اور حضرت عبداللہ بن عباس سرکار کے لیے کنکریاں جو ہیں وہ جمع کر رہے تھے۔ تو جب حضور مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے تو رستے میں جو وادی محصر ہے وہ آئی، تو یہ وہ وادی ہے جس وادی میں جو ہے وہ جو ابرہہ تھا اس کے لشکر کا جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ تو آپ اس وادی میں جب پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور یہ سرکار کا معمول تھا کہ سابقہ امتوں کو جن جن جگہوں پر عذاب دیا گیا تھا، آپ کا جب بھی وہاں سے گزر ہوتا تو آپ جلدی جلدی اس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ تو اس وادی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جلدی جلدی گزر گئے اور مینا میں پہنچے، اور مینا میں پہنچ کے آپ نے سب سے پہلے جمرہ عقبہ کو، جو سب سے بڑا شیطان کہلاتا ہے، اس کو 7 کنکریاں ماریں، اور پھر مینا میں تشریف فرما ہوئے اور تمام حاضرین کو جو ہے وہ جمع کیا، اور یہاں پہ آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ دوسرا خطبہ بھی احکامات کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ اہم خطبہ ہے۔ تو سرکار نے جب یہاں خطبہ ارشاد فرمایا تو سارے جو حاضرین تھے، ان میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، دیگر علاقوں سے آنے والے مسلمان بھی تھے، تو آپ نے ہر ایک کو الگ الگ کر دیا۔ تو جو انصار تھے ان کو قبلہ کی، مہاجرین جو تھے ان کو قبلہ کی دائیں جانب بٹھایا، انصار کو بائیں جانب بٹھایا،
اور جو دیگر علاقوں سے آنے والے دیگر افراد تھے ان کو کہا کہ آپ بھی ان کے جو ہے وہ دائیں بائیں بیٹھ جائیں۔ تو پھر حضور نے جب خطبہ شروع کیا تو حضرت ضیاء العمر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی آواز میں وہ قوت پیدا کر دی کہ جتنے افراد 1.25 لاکھ کے قریب اس وقت حجاج کرام جو ہیں وہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو ان 1.25 لاکھ افراد تک سرکار کی آواز جو ہے وہ سب تک برابر جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہاں جو گھروں میں بیٹھے لوگ تھے ان تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ رہی تھی۔ تو آپ نے وہاں بھی جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو لفظ بلفظ حضرت ضیاء العمر نے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ تو یہ خطبہ میں لفظاً نہیں پڑھتا، آپ حضرات ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں۔ پھر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد اور خطبہ دینے کے بعد قربانی کا وقت آیا تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے ساتھ 100 اونٹ قربانی کے لیے مدینہ سے لائے تھے۔ تو آپ نے 63 اونٹ جو ہے وہ اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے، باقی جو 37 اونٹ تھے وہ حضور کے حکم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ذبح فرمائے۔ تو 5 اونٹ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے تھے ذبح کرنے کے لیے، اور روایات میں آتا ہے، حضرت ضیاء العمر نے بھی نقل کیا ہے کہ وہ 5 اونٹ جب سرکار کی طرف ان کو روانہ کیا جاتا تو وہ دوڑ کے اونٹ آتا اور اپنی گردن حضور کی بارگاہ میں رکھ دیتا ذبح ہونے کے لیے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام ان کو ذبح کرتے۔ تو آپ نے یہاں امیر خسرو کا ایک بہت خوبصورت شاندار شعر نقل کیا ہے، ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد۔ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ صحرا کے ہرن بھی اپنے سر اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب سرکار اس طرف شکار کی غرض سے تشریف لائیں اور ہم اپنے سر حضور کی بارگاہ میں خود پیش کر دیں۔ تو ہما آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف با امید آن کے روزے با شکار خواہی آمد۔ تو 100 اونٹ حضور نے اپنی طرف سے ذبح کیے اور 1 گائے ازواج مطہرات کی طرف سے ذبح کی گئی، اور قربانی کے بعد پھر جو ہے وہ حلق کا موقع آیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمر بن عبداللہ بن نضلہ کو طلب فرمایا اور فرمایا کہ اب تم میرے بال کاٹو گے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ تو جب صحابہ کو پتہ چلا کہ سرکار اپنے بال مبارک اتروانے لگے ہیں تو وہ دوڑ کے آ گئے اور بھیڑ لگ گئی کہ ہمیں حضور کے بال مبارک ملیں۔ تو حضرت معمر بن عبداللہ نے پہلے جو ہے وہ دائیں طرف کے بال اتارے اور انہیں صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا، اور پھر بائیں جانب کے بال اتارے اور سرکار نے وہ بال حضرت ابو طلحہ کو عطا فرمائے اور فرمایا اقسم ہو بین الناس، ان بالوں کو صحابہ کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو صحابہ نے وہ بال جو ہے وہ لیے، کسی کو 1 بال مبارک ملا، کسی کو 2 ملے، حضرت خالد بن ولید بھی ان لوگوں میں موجود تھے تو ان کو بھی 1 بال سرکار کا ملا۔ انہوں نے وہ بال مبارک، حضرت ضیاء العمر لکھتے ہیں کہ اپنی ٹوپی میں سی لیا اس کو، اور جب بھی آپ جنگ پر جاتے تھے تو وہ منہ مبارک والی ٹوپی آپ کے سر پہ ہوتی تھی، اور آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان منہ مبارک کی برکت سے ان کو ہر جنگ کے اندر فتح عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ تھا سرکار کے تبرکات کے بارے میں۔ تو حلق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ صحابہ کرام نے بھی حلق کروایا، کسی نے حلق کروایا، کسی نے قصر کروایا، بال کٹوائے، سرکار نے سب کو دعا دی، اور پھر آپ نے احرام اتارا، خوشبو لگائی، قمیض پہنی، اور سارے لوگ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ پھر ظہر کی نماز مینا میں ادا ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی ناقہ پر سوار ہوئے، اور آپ کے ساتھ پیچھے جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ وہ موجود تھے۔ پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے طواف صدر، جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، طواف افادہ بھی کہتے ہیں، وہ کیا، اور پھر زمزم کا پانی پیا، اور پھر وہیں پہ سورۃ النصر جو ہے وہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ۔ تو حضور کو پتہ چل گیا کہ عالم فانی سے میرے رحلت کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی پر کجاوا کسا جائے، اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام مینا میں واپس آئے اور وہاں پہ سب لوگوں کو جمع کیا، اور یہاں پہ آپ نے تیسرا جو ہے وہ فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر بھی
دوبارہ آپ نے سود کی حرمت کو بیان کیا اور سود کا خاتمہ کرنے کا حکم دیا، عورتوں کے دو حقوق دوبارہ یہاں پہ بیان فرمائے، اور مسلمانوں کے حقوق اور ان کے جان و مال کی حفاظت کی اہمیت ان کو بیان کیا، اور بار بار جو ہے اس بات کا صحابہ کو وضاحت فرمائی کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اس پیغام کو آگے پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ خطبہ بھی طویل ہے، اس کو حضرت ذیالعلومت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ترجمہ سمیت جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اس کو بھی میں لفظاً بلفظاً آپ کو نہیں سنا رہا، آپ اس کا خود مطالعہ فرما لیں۔ تو حضرت ذیالعلومت لکھتے ہیں یہ ایسا جامع اور جلیل القدر خطبہ ہے کہ طالبان حق قیامت تک اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اس میں امت کے ہر طبقہ کے لیے رشد و ہدایت کے وہ قواعد و ضوابط بیان کر دیے گئے ہیں کہ اگر امت ان پر کاربند رہے گی تو دونوں جہانوں میں فوز و فلاح کا تاج اس کے سر پر چمکتا رہے گا۔ تو یہاں پہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مینا کے اندر یہ تیسرا خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر آپ نے 11 ذی الحج 12 ذی الحج کے دن جو ہے وہ وہیں پہ مینا کے اندر ہی گزارے، اور رمی جمار کی ہر دن کی رمی جمار آپ جو ہے وہ کرتے رہے۔ تو جب حضور اس میدان میں پہنچے جہاں قافلہ، تو پھر آپ یہاں سے مدینہ شریف کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو پھر آگے جو ہے وہ ایک ٹاپک غدیر خم کا خطبہ، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ تو پس منظر میں آپ نے وہ ذکر کیا ہے واقعہ کہ وہ غدیر خم کا خطبہ دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تو اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے یہ حجۃ الوداع سے پہلے حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ کیا تھا ایک مہم پر، تو وہاں سے وہ کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے تھے۔ تو حجۃ الوداع پر روانگی سے پہلے سرکار نے دوسری دفعہ 300 مجاہدین کے ساتھ حضرت علی کو دوبارہ یمن کی طرف روانہ کیا تھا، اور ان کو کچھ وصیتیں فرمائی تھیں۔ تو وہاں یمن میں آپ کی لڑائی ہوئی، اس میں بہت سا مال غنیمت بھی آیا، جس میں یمنی چادریں جو اس دور میں بڑی قیمتی سمجھی جاتی تھی، ان کی بھی ایک کثیر تعداد، وافر تعداد جو ہے وہ مال غنیمت میں تھی۔ تو آپ نے وہ سارا ساز و سامان جمع کیا، اور یمن سے ہی آپ حج کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہ مال غنیمت جو یمن سے آپ کو ملا تھا، تو آپ نے وہ سارا مال غنیمت حضرت بریدہ بن حسیب کو جو ہے وہ ان کے حوالے کیا۔ تو جب حضرت علی نے وہ یمنی چادریں وہ مال غنیمت میں جو کافی تعداد میں تھیں وہ اکٹھی ہوئی، تو آپ کے ساتھ جو 300 کے لگ بھگ وہ صحابہ اکرام تھے، مجاہدین تھے، انہوں نے مطالبہ کیا کہ مال غنیمت سے ویسے بھی ہمیں حصہ ملے گا، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو بلکہ آپ نے وہ مال غنیمت، حضرت علی نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا، اور جو اس کا خمس تھا وہ آپ نے فرمایا کہ یہ میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچاؤں گا، تو سرکار اس کو جس طرح چاہیں گے تقسیم فرمائیں گے۔ تو اس خمس میں سے وہ آپ کے ساتھ جو صحابہ اکرام تھے 300 کی تعداد میں، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں احرام کے لیے 2 چادریں دیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ خمس ہے، اس کی اجازت سرکار دیں گے، لہٰذا اس خمس میں سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو آپ وہ خمس کا جو حصہ تھا مال غنیمت کا، اس کو آپ نے حضرت بریدہ کے حوالے کیا، اور آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ تو پیچھے سے حضرت بریدہ سے ان کے ساتھیوں نے مطالبہ کیا کہ ہم بھی حج پر جا رہے ہیں، تو آپ ان چادروں میں سے 2 چادریں ہمیں احرام کے طور پر عطا فرما دیں۔ تو انہوں نے، حضرت بریدہ نے تمام ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ شریک تھے، ان مال غنیمت میں سے 2 چادریں احرام کے طور پر عطا فرما دیں۔ تو جب وہ صحابہ اکرام مجاہدین مکہ مکرمہ پہنچے، تو حضرت علی ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ قافلے میں شامل تھے، تو آپ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے جسموں پر جو احرام کی چادریں ہیں وہ تو وہی چادریں ہیں جو حضرت علی نے ان کو دینے سے انکار کر دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ یہ سرکار ان کو جس طرح چاہیں گے تقسیم کریں گے۔ تو آپ نے حضرت بریدہ سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ مجھ سے بھی انہوں نے مانگی تھی، میں نے نہیں دی، تو تم نے کیوں دے دی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ انہوں نے بار بار مطالبہ کیا، تو میں نے اس لیے ان کو دے دی۔ تو حضرت علی جو ہے ان کو ناراض ہوئے۔ تو وہ جو آپ کے ساتھ 300 کے قریب وہ ساتھی تھے، تو انہوں نے حضرت علی پر جو ہے وہ اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ تو
اس چیز کی خبر حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچ گئی تھی کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ علی پر اعتراضات کیے ہیں۔ تو جب سرکار حجۃ الوداع سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے تو صحابہ اکرام سارے حجاج آپ کے ساتھ تھے۔ تو جب آپ غدیر خم کے مقام پہ پہنچے تو یہ وہ جگہ تھی جہاں سے مختلف بلاد اسلامیہ کو رستے جو ہے وہ جدا ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ آپ نے غدیر خم کے مقام پہ پڑاؤ کیا تاکہ یہاں سے سب کو اجازت دی جائے اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے اپنے علاقوں کو روانہ ہونے کی۔ تو روانگی سے پہلے، اجازت سے پہلے آپ نے سب کو جمع کیا اور وہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا، اور وہیں پہ آپ نے اعلان کیا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے، یا جس کا میں دوست ہوں، محبوب ہوں، اس کا علی دوست اور محبوب ہے۔ تو جب آپ نے یہ اعلان کیا تو وہ جو آپ کے ساتھی تھے جنہوں نے آپ پر اعتراضات کیے تھے، ان سب نے جو ہے وہ اپنے اعتراضات سے معافی طلب کی، اور ان کے دل میں حضرت علی کے بارے میں جو کچھ تھا وہ خود کہتے ہیں کہ اس خطبے کے بعد ہمارے دل سے حضرت علی کے بارے میں جو کچھ بھی تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو حضرت علامت نے آگے یہ بحث نقل کی ہے کہ اس خطبہ کو اور اس حدیث کو لے کے شیعہ حضرات جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، کیونکہ مولا کا مطلب ہے خلیفہ۔ تو حضرت علامت فرماتے ہیں یہ استدلال جو ہے وہ اہل حق کے نزدیک قطعاً قابل اعتنا نہیں، اس لیے کہ جو لفظ مولا ہے یہ مشترک ہے اور یہ 21 معانی پر دلالت کرتا ہے، اور لفظ مشترک جو ہے اس کے کثیر معانی میں سے کسی ایک معنی کو خاص کرنے کے لیے قرینہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور بغیر قرینہ کے وہ مشترک اور مختلف معانی میں سے کسی ایک معنی کو اس لفظ کے ساتھ خاص کرنا وہ قرینہ کے بغیر نہیں ہوتا، اور یہاں پہ کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے لفظ مولا کو خلیفہ کے معنی کے ساتھ خاص کر دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ان کا استدلال اور لفظ مولا سے خلیفہ مراد لینا حضرت علامت فرماتے ہیں یہ بالکل بھی انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کے رد کے لیے یہ چیز بھی ہے کہ حضرت علی نے کبھی بھی اپنی خلافت کے ثبوت کے طور پر اس حدیث کو پیش نہیں کیا کسی مقام پہ بھی۔ اگر آپ بھی مولا کو بطور خلیفہ لیتے تو آپ بھی اپنی خلافت کے لیے اس حدیث کو پیش کر کے مطالبہ کرتے کہ سرکار نے مجھے خلیفہ بنا دیا تھا تو اس لیے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں۔ تو خود حضرت علی نے بھی کبھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا تھا، تو یہ بھی شیعوں کے رد کے لیے ایک دلیل ہے۔ تو پھر حضرت علامت فرماتے ہیں کہ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے اس وقت بطور تقیہ خاموشی اختیار کی جب حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ نے امیر المومنین بنایا، تو وہ کہتے ہیں حضرت علی جو ہے وہ تقیہ کرتے ہوئے خاموش ہو گئے، اور صحابہ اکرام سے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق سے ڈر گئے تھے، تو تقیہ کر کے آپ خاموش ہو گئے اور اپنی خلافت کا آپ نے مطالبہ نہیں کیا۔ تو حضرت علامت فرماتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا شیر ہو اور وہ اب خود حق پر ہوتے ہوئے جو ہے وہ اپنا حق طلب نہ کرے اور ڈر جائے کسی سے۔ پھر آپ مثال دیتے ہیں کہ جب سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر سرکار کے وصال کے بعد جو ہے وہ انصار اور مہاجرین جمع تھے اور اپنا امیر چننے کا وہاں پہ بحث چھڑ رہی تھی، تو وہاں پہ باقاعدہ گرما گرمی بھی ہو گئی تھی بحث کے اندر۔ تو اس مقام پہ جب حضرت ابوبکر صدیق پہنچے تو پتہ چلا کہ حضرت سعد بن عبادہ جو انصار میں تھے ان کو جو ہے وہ خلیفہ بنانے کا جو وہ مشاورت ہو رہی ہے، تو آپ نے وہاں اس قدر ماحول کے اندر بھی جہاں وہ کچھ افراد جو ہے وہ غصے میں بھی تھے، تو اس وقت بھی آپ نے اعلان فرمایا الائمۃ من قریش، کہ اے انصار یہ یاد رکھو کہ سرکار نے فرمایا ہے کہ جو امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ تو انصار جو ہیں وہ قریش نہیں ہیں، یہ مہاجرین جو ہیں یہ قریشی ہیں، تو امیر ہم میں سے ہوگا، تم لوگ وزیر ہوگے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے تو حق کی بات کو سب کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا تھا، وہ نہیں گھبرائے، وہ نہیں ڈرے۔ تو اللہ کا شیر جو ہے وہ کیسے ڈر سکتا ہے کہ وہ حق پر ہو اور ان کے حق میں حضور نے فرما دیا ہو خلیفہ بنانے کا حکم، تو وہ تقیہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے حضرت علی نے تقیہ نہیں کیا، بلکہ
لفظ مولا بطور خلیفہ تھا ہی نہیں، بلکہ آپ لکھتے ہیں کہ وہاں پر تو جب سرکار نے غدیر خم کے مقام پر حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو وہاں خلیفہ کا جھگڑا ہی نہیں تھا، وہاں خلافت کی بحث ہی نہیں تھی، وہاں تو بحث یہ تھی کہ کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراضات کیے تھے تو ان کے اعتراضات کو رد کرنا تھا، حضرت علی کی شان کو بیان کرنا تھا۔ تو اس لیے وہ شان بیان کی گئی، ان کے جو شکوک و شبہات تھے ان کو رد کیا گیا، اعتراضات کو رد کیا گیا، لہٰذا نہ خلافت کی بحث تھی نہ لفظ مولا بطور خلیفہ وہاں پہ مراد لیا گیا۔ پھر حجۃ الوداع سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ذی الحج کی 25 تاریخ تھی اور 10 ہجری سن 10 ہجری تھا، آپ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ماہ محرم اور ماہ سفر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مدینہ منورہ میں گزارے، اور پھر مرض کا آغاز جو ہے اس کے بارے میں حضرت علامت لکھتے ہیں کہ 11 ہجری ماہ سفر کی 29 تاریخ تھی اور سوموار کا دن تھا کہ ایک صحابی کا انتقال ہوا، سرکار نے ان کا جنازہ پڑھایا اور ان کے قبر میں بھی ان کو خود اتارا۔ تو جب جنازہ اور تدفین سے فارغ ہو کے آپ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، تو وہاں سے وہ 29 سفر کو سوموار والے دن 11 ہجری آپ کے طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اگلے جو ہے وہ 11 دن، بعض علماء نے فرمایا کہ 13 دن 14 دن یا 15 دن، بہرحال جتنے بھی درمیان میں دن تھے آپ کے وصال تک، یعنی 29 سفر سے لے کے وصال مبارک تک آپ 13 دن 14 دن یا 15 دن جو ہے وہ بخار کی حالت میں مبتلا رہے۔ تو ابتدائی 11 دن بخار کی حالت کے ابتدائی 11 دن سرکار خود مسجد نبوی میں تشریف لاتے اور صحابہ اکرام کو بخار کے باوجود نماز پڑھاتے، اور 11 دن کے بعد پھر بخار اور کمزوری زیادہ ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ صحابہ کو جماعت کروائے، نماز پڑھائے۔ تو یہ حکم بھی حضرت ابو بکر صدیق سمیت صحابہ اکرام کے لیے بڑا غم کا باعث تھا کہ وہ مصلی جس پر سرکار خود کھڑے ہو کے نماز پڑھایا کرتے تھے، آج وہ مصلی سرکار سے خالی تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق وہاں کھڑے ہونے سے پہلے زارو قطار رو رہے تھے۔ صحابہ اکرام جو ہے وہ چیخیں ان کی نکل گئیں، تو حضور کو تک جب وہ ان کی آہ و فغاں کی آواز پہنچی تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو نہ پا کر آپ کی عدم موجودگی سے جو ہے وہ رو رہے ہیں۔ تو پھر حضور جو ہے وہ بڑی مشکل سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے آپ نے سب کو جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا اے گروہ مسلمانان، میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تم پر میرے قائم کام ہوگا، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا، میں تو اب اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیماری کے ایام میں نمازیں پڑھائیں، اور کچھ نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابوبکر صدیق کی اقتداء میں پڑھیں، اور آپ نے کبھی بھی ان کو مسئلے سے ہٹنے کا حکم ارشاد نہیں فرمایا۔ اور حضرت علی نے فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی امر دیننا افلا نقدمک فی امر دنیانا، کہ اے ابوبکر، سرکار نے آپ کو ہمارے دینی معاملات کے لیے ہمارا امام مقرر کیا ہے، تو ہم اپنے دنیاوی معاملات کے لیے آپ کو اپنا امام کیوں مقرر نہ کریں؟ یعنی خود حضرت علی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی امارت کو قبول کیا۔ پھر وفات سے 2 روز قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے وہاں پہ صحابہ اکرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ دنیا میں تشریف فرما رہے ہیں، اور اگر چاہیں تو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اختیار کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو سمجھ گئے اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کی ظاہری حیات طیبہ کا آخری دن تھا، تو سرکار کے حکم کے مطابق حضرت صدیق اکبر مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوموار کے دن صبح کی نماز کا وقت آ گیا اور تمام مسلمان صفیں باندھ کر اپنے رب کریم کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی سے اتر کر دروازے کے قریب تشریف لے آئے۔ دروازے پر پردہ ویزاں تھا، اس کو ایک طرف سرکا دیا۔ اس وقت یہ روح پرور منظر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو درخت حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا وہ حضور کے حیات طیبہ میں ہی ایک تناور درخت بن گیا، اس کی جڑیں پاتال تک اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ تو حضور کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، حضور نے تبسم فرمایا۔ صحابہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا آقا انہیں دیکھ رہا ہے تو دیدار کے لیے یوں بے چین ہوئے کہ قریب تھا کہ یارائے ضبط نہ رہے اور وہ نمازیں توڑ دیں، لیکن رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ حضور پیچھے ہٹ آئے اور پھر اس پردہ کو دروازے پر آویزاں کر دیا، اور اسی روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے۔ تو یہ سرکار کی کا وصال جو تھا یہ صحابہ اکرام پر ایک غم کا پہاڑ بن کے جو ہے وہ نازل ہوا، اور پھر آپ تفصیلات جو ہیں وہ یہاں پہ پڑھتے رہیں گے، ساری چیزیں سارے واقعات حضرت علامت نے نقل کیے ہیں۔ ٹائم بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، تو اس لیے اب میں آخری چند چیزیں جو ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو چاشت کا وقت تھا اور حضرت علامت نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور چاشت کا وقت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس دنیا سے آپ نے داعی اجل کو لبیک کہی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی عمر مبارک حضرت انس بن مالک کی روایت کے مطابق 63 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی 63 سال عمر پائی اور حضرت عمر فاروق نے بھی 63 سال عمر پائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 برس تھی۔ پھر آپ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں جو سرکار کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو امیر المومنین منتخب کیا گیا تھا، وہ سارا واقعہ بھی آپ نے نقل فرمایا ہے، یہ ساری بات بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر آپ کے وصال کے بعد غسل کا موقع آیا تو صحابہ اکرام یہ جرت نہیں تھی، یہ ہمت نہیں تھی کہ ہم سرکار کو غسل دیں۔ تو یہ بحث ہوئی کہ کیا سرکار کو کہ لباس مبارک اتار کے غسل دیا جائے یا لباس سمیت غسل دیا جائے، تو ابھی یہ بحث چل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر غنودگی طاری کر دی۔ تو اس غنودگی میں جو ہے وہ کسی پکارنے والے نے پکارا کہ ان غسلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثیابہ، کہ سرکار کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ، حضرت اسامہ اور حضرت فضل بن عباس کو یہ سعادت نصیب ہوئی اور انہوں نے سرکار کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ اور پھر قبر مبارک کا مرحلہ آیا، تو قبر کس طرح کھودی جائے، لحد والی قبر ہو یا شک والی قبر ہو، تو حضرت عباس نے 2 آدمی بلائے، ایک کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف روانہ کیا اور دوسرے کو حضرت ابو طلحہ بن سہل انصاری کی طرف روانہ کیا۔ تو حضرت ابو طلحہ جو تھے وہ لحد والی قبر کھودنے کے ماہر تھے اور حضرت ابو عبیدہ شک والی قبر کے کھودنے کے ماہر تھے۔ تو حضرت عباس نے دونوں کو روانہ کر کے دعا کی، اللہم خر لے رسول کا، اے اللہ اپنے رسول کے لیے جس کو چاہے تو اس کو اختیار فرما لے۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ تو اس بندے کو نہ ملے، لیکن حضرت ابو طلحہ جو لحد والی قبر بناتے تھے وہ مل گئے۔ تو پھر حضرت ابو طلحہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے لحد والی قبر جو ہے وہ بنائی، اور پھر سرکار دو عالم علیہ السلام کو 3 سفید کپڑوں میں جو ہے وہ کفن دیا گیا۔ نماز جنازہ کی جو کیفیت تھی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ باقاعدہ نماز جنازہ امام اور مقتدیوں کے ساتھ نہیں ادا کی گئی، بلکہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے غسل دینے کے بعد جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے سارے لوگ حجرہ شریف سے باہر نکل جائیں گے۔ تو اسی طرح کیا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جسد اطہر کو حجرہ کے اندر رکھ دیا گیا، سارے لوگ باہر چلے گئے
اور پھر سب سے پہلے جو ہے وہ اہل بیت کے افراد تشریف لائے اور انہوں نے ہر ایک نے فرداً فرداً نماز جنازہ ادا کی، اور پھر اس کے بعد خلفائے حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ اکرام، پھر عورتیں، پھر بچے اور پھر غلام، ان کو باری باری جو ہے وہ حجرے کے اندر داخل کیا جاتا اور وہ اپنی اپنی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور سب کا اس بات میں اتفاق ہے کہ باقاعدہ امام کے پیچھے جو ہے وہ نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وفات آپ کی سوموار کے دن ہوئی تھی اور تدفین آپ کی بدھ کی رات ہوئی۔ تو یہ سوموار سے لے کے بدھ تک جو ہے یہ صحابہ کرام آپ کی زیارت کرتے رہے، آپ پر درود و سلام پڑھتے رہے۔ تو اس کے بعد صحابہ کے غم و اندوہ کے جو واقعات ہیں وہ حضرت ضیاء الامت نے ان کو بھی نقل کیا ہے، وہ بھی ضرور آپ حضرات ان کا مطالعہ کریں۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا بھی اختتام ہوا اور چوتھی جلد جو ہے اس کا بھی یہاں پہ اختتام ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔